الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل تبارك الله وأحسن الخالقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد کیسے لائی ہو رہا ہے یہ اہل بیت کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ کے ارادے میں یہ بات ہے کہ ان کو پاک پاکیزہ رکھے، کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، ان سے ہر رزق کو دور کرے۔ خداوند عالم اتنا شکر ادا کیا جائے، اتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں ہمیں بغیر زحمت کے نعمتیں ملی۔ بہت سی نعمتیں اگر مانگے خدا دیتے، سب سے بڑی نعمت اس گھرانے سے بچپنے سے جو ہمارا تعلق ہو گیا اور ہم نے وہ پاکیزہ افراد جن کی وجہ سے دنیا بنی ہے، ان کے فضائل سننے اور سنانے کا موقع ملا، ان کا ذکر یعنی ان کی یاد جو کہ ہماری ہدایت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب علی کا ذکر عبادت ہے، آپ تصور کریں جس کی یاد منانا عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری بندگی کے معیار کو بڑھا دیتی ہے۔ بھئی ہم نماز پڑھیں، روزہ کریں، سارے احکام جو علی کے ذکر، کیوں؟ جب علی کا ہمیں خیال آتا ہے دل میں کسی بھی طرح سے بات میں زبان پہ، تو ہمارے عمل کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ کیوں کہ ہمارا خلوص بڑھ جاتا ہے۔ تو اپنے عمل کو دیکھتے ہیں، علی کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں پانے والے ہم وہ نہیں کر سکتے جو ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا۔ تو انسان اپنی کمتری کا احساس کرنے لگتا ہے، اور یہی خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ انسان تکبر نکل جاتا ہے اور عبادتیں محفوظ بھی رہ جاتی ہیں۔ ایک عبادت جو ہے محافظ قرآن ہے، اہل بیت محافظ انسانیت ہے، محافظ شریعت ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ مشکل کشائی خالی یہ نہیں، آج بھی جاری ہے ان کی۔ تو مشکل کشائی کس طرح کی کرتے ہیں؟ ہمارے اعمال کو بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ ہم نے نمازیں پڑھی، بہت پڑھ لی، اب ذہن میں جیسے ہی شیطان یہ بہت بڑے نمازی ہو گئے تو مولا کائنات کی ایک ہزار تکبیریں یاد آتی ہیں۔ ہم بڑے خلوص سے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں یہ شیطان نے بتایا تو مولا کائنات کے پیر سے تیر نکالا جانا یاد آ جاتا ہے۔ خلوص اسے کہتے ہیں۔ اور پیغمبر نے کہا مولا کائنات کے پیر میں تیر لگا تھا، بہت شدید تکلیف ہوئی، نکل نہیں تھا، تیر پھنس گیا تھا۔ تو کہا ایسا نہیں، جب یہ نماز پڑھیں تو نکالیں۔ تو معلوم ذکر علی جو ہے ہماری عبادتوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کیونکہ اللہ کو تکبر نہیں پسند ہے، بڑائی۔ کوئی بھی اچھے سے اچھا کام کر لو، لیکن کبھی اپنے اوپر گھمنڈ نہ، تکبر نہ کرو کہ ہم نے بڑا اچھا کر لیا۔ تو جیسے ہی آپ یہ کریں گے تو مولا کائنات اگر سامنے آ جائیں گے، انسان کا سارا نہیں مولا کے
ہم تو خالی ان کے غلاموں کو غلامی بھی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں تو اہل بیت اتنے پاکیزہ، دیکھیے ایک ہوتا ہے عمل کو کرنا اور دوسرے بچا کے رکھنا، یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ اب ہم نے جو فضیلتیں حاصل کی ان 10 دنوں میں اس کا تصور نہیں کر سکتا، کہ ہر ذکر سے ہمیں پاکیزگی ملتی تھی، جہاں جاتے تھے اہل بیت کا ذکر کرتے تھے تو ہر ذکر میں ہمیں پاکیزگی ملتی تھی۔ آپ سمجھ کریں، اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی کسی حوض میں 5 وقت نہائے تو کیا اس کے اوپر کوئی میل کچیل نہیں جائے گی، کوئی گندگی نہیں؟ اللہ کے رسول تو نماز کی مثالیں دی، انسان 5 جب بھی پڑھتا ہے، جب بھی قرآن پڑھتا ہے، ذکر الہی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے 5 ٹائم، تو 5 بار اس کو پاکیزگی مل جائے گی۔ نماز جب پڑھتا ہے تو پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ ایسے اہل بیت کا ذکر انسان کرتا ہے تو پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو پھر نماز کو عظمت کس نے بتائی؟ اہل بیت نے بتائی۔ نماز بچایا کیسے جائے؟ اہل بیت آج ہماری نمازیں بچی ہیں۔ دیکھیے نماز کوئی چیز کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے۔ جب آپ کا آخرت میں عقیدہ ہی ختم ہو جائے کچھ ملنے والا ہے تو پھر تو وہ یوگ بن جائے گا بابا رام دیو کا۔ آخرت میں تو ہاں فزیکل فٹنس ہو جائے گی، آپ نماز پڑھیے، صبح اٹھیے، ڈسپلن میں آپ ہو جائیں، لیکن وہ دنیا تک رہے گا، آخرت میں وہ نہیں رہ سکتا۔ آخرت کے لیے عقیدہ چاہیے، عقیدہ کے لیے موت کے بعد زندگی کا یقین ہونا چاہیے، اور موت کے بعد زندگی کا یقین کون دلائے؟ یقین وہی دلا سکتا ہے جو ان کے نیزہ پہ تلاوت کرتا ہے۔ یہ اہل بیت کے فضائل ہم نے سنے، اتنے ذکر کیا، تو ہماری ذمہ داری بنے اس کو بچائیں۔ تو بچانے کا واحد طریقہ اللہ نے اسی لیے اہل بیت کی مودت واجب کری۔ جب بھی تم کوئی عمل اپنا دیکھو گے وہیں سے محبت کرتے ہو۔ وہ اہل بیت سے محبت، ہم کسی سے محبت یا نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ جو ہمارے فائدے کا آدمی ہوتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارا فائدہ کرتا ہے، اور جو ہمارا نقصان کرتا ہے اس سے ہمیں دشمنی ہوتی ہے، خصومت ہوتی ہے۔ تو فائدہ کون کر رہا ہے؟ احسان کون کر رہا ہے؟ اسی لیے خدا جو ہے، خدا نعمتیں دے کے احسان کرتا ہے، خدا کے احسان ہے۔ ایسے اہل بیت ہیں ہماری نعمتوں کو پہنچا کے احسان کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو سب سے زیادہ محبت اہل بیت ہے، کیونکہ سب کچھ اسے انہی وجہ سے ملتا ہے۔ اگر کچھ چلا جاتا ہے تو یہی واپس کرتے ہیں، اگر مریض ہو جاتا ہے تو یہی شفا دیتے ہیں، کوئی حاجت ہوتی تو یہ روا کروا دیتے۔ ہم اس لائق نہیں کہ ہماری دعائیں پوری ہوں، لیکن ان کے ذکر کے طوفان میں خدا ہماری حاجتیں پوری کرا دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خدا وند عالم اگر ہم نے اللہ سے مانگا، اس نے کچھ نہیں دیا تو بڑھا کے دیتا ہے، اس کی مصلحت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم ایسی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں جو ہمارے لیے مضر ہوتی ہے، یہ پھر ہمیں نہیں، ہمارا علم کم ہے، ہم نہیں کر سکتے، لیکن تو یہ ہمارے لیے دعا کر دیتے ہیں، اس سے بہتر خدا دیتا ہے، یا وقت مناسب وقت پہ خدا دیتا ہے کہ جب ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ آپ سوچیے بہت سی ہم نے دعائیں مانگی تھی، فلاں یہ وہ نہیں ہو، مانو جب ہمارے قبولیت کا سب سے بڑا وقت تھا، اتنی بڑی بیماری نکلی، وبا کا سیزن نکلا، تو اب آپ احساس ہیں کتنی دعاؤں سے ہم بچ کے چلے جائیں۔ ابھی تک ہماری کتنی دعائیں مانگ رہے تھے، کوئی مسئلہ مولا حل نہیں کر رہے تھے، تو اس کے بدلے میں یہ تو اس سے بڑی پریشانی سے نکال رہا تھا۔ اب سامنے کی بات ہے، اتنی بڑی پریشانیاں سے جس سے پوری دنیا تہوبالا ہو گئی، ہمیں کون سے سرخاب کے اوپر لگے؟ آپ بتائیے۔ یعنی کوئی تھا جو بچانے والا تھا، کسی کی دعائیں تھیں کہ فرش عذاب ثانی تھی، تو اس کی اسباب فراہم کرو۔
ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری. تو فرش ازا جب دل میں حسین کی محبت ہوتی ہے تو فرش ازا پہ انسان آتا ہے کہ امام زمانہ خوش ہوتا ہے. اور یہ عمل چوتھے امام کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس کے لیے قربانی کتنی تھی. فرش ازا جو بچھاتے ہیں، کیونکہ انسان کو جب کوئی نعمت مل جاتی. اب پچھلے سال دیکھیے ہم لوگ کتنے پریشان ہوتے، یہی گھر تھا جہاں 5-3 ہزار، سوچے کتنی تکلیف. جب ہمیں اتنی اذیت ہوتی ہے تو امام کو کتنی اذیت ہوتی ہے، جو وارث ازا ہے اس کو پرسہ. آپ تصور کریں کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کو کوئی پرسہ نہ دے جائے، اسے کیسا لگے گا؟ بس ایسے ہی ہے. لیکن زمانہ محرم شروع ہو جاتا کوئی پرسے کے لیے. میں آپ تصور کریں ہم لوگ کو کیا بیت رہی تھی. یہ 5 تاریخ سے ہم نبی الحمد للہ کی پوری ہم نے جو ہم سے کر سکتے. اس کا اجر اتنا ہے بیان نہیں کر سکتے، اتنے معجزات بھرے پڑے. اور سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خود پرسے کے لیے آئے. یعنی ہمارے غم میں انسان اتنی کریمہ ہے. وہ سوچیے یہ حسین کی محبت ضرور ہے، اور ہمارے پاس کچھ نہیں نام ہے ہمارا، صرف حسین کی محبت. کہ حسین کتنے عزیز ہیں، حسین کا رونا سیدہ کو گوارا نہیں تھا. تو حسین فاطمہ زہرا نے کیا کہا تھا، بیٹا تو اکیلا نہیں جائے گی، ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ. تو اب جہاں جہاں کربلا ہوگی حسین جائے گی، فاطمہ جائے گی. جہاں جہاں ذکر کربلا ہوگا وہاں فاطمہ. ایسا ماں کو محبت کتنی ہے. انسان خوش کتنا ہوتا ہے. انسان اولاد کے ساتھ نیکی کرے، کوئی اب میرے ساتھ نیکی کرے، انسان نیکی جب اس کے بچوں کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو انسان کو اور زیادہ خوشی ہوتا ہے. انسان کے آپ کسی کا نیکی کریں، ہاں وہ شکریہ ادا کرے گا، لیکن اگر اس کے بچے کے ساتھ آپ نیکی کریں یہ دوہری نیکی ہو جاتی ہے. ایک تو آپ نے اس کا خیال رکھا، اس کے بعد اس کے بچے کا خیال رکھا. اس بچے کو سکون دیا، بچے سے زیادہ ماں باپ کو سکون دیا. آپ نے کسی کے بچے کو پانی کوئی مسائل حل کیے، اس سے زیادہ اس کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں. سوچیے ہم حسین کا غم مناتے ہیں تو حسین کے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں. کون ایک شافع معشر، ایک مشکل کشا ہے. جب بھی کسی کو پریشانی پڑی شروع سے لے کے آخر تک اور بھی اور پڑے گی تو مولا کائنات مشکل کشا ہے. اور کسی کو شفاعت کی ضرورت ہے، اللہ کی رضا چاہیے تو فاطمہ زہرا کی جائے. یہ قربانیاں حسین نے ایسی دی ہیں، یہ شرف بخشا. اور ہم سے وہ قربانی نہیں مانگتے، یاد مانگی. اس یاد کے ذریعے تمہیں ہدایت پاتے رہو گے، تمہاری نسلیں محفوظ رہیں گی، تم محفوظ رہو گے، تمہارا زندگی کا مقصد تمہیں معلوم رہے گا. کیونکہ جب کربلا دیکھو گے حق باطل کا. دنیا میں 2 گروہ ہیں. ہمارے زمانہ انسان جو آئیں گے وہ دنیا میں باطل ظالم کو بٹھانے آئیں گے، مظلوم کا حکومت ہوگی. تو اب ہر مظلوم کی تمہیں ہمدردی ہوگی، ہر ظالم سے نفرت ہوگی. کربلا کا سے پیغام یہ کہ دیکھو تم ظالم کے ساتھ ہو یا مظلوم کے ساتھ ہو. اگر ہم مظلوم کے ساتھ ہیں یعنی کربلا کی یاد ہمارے دل میں ہے. اگر ہم ظالم کے ساتھ چلے گئے یعنی ہم کربلا بھول گئے یا کہیں گرد و غبار کربلا کی یاد کیا ہے. تو مقصد فرش ازا یہی ہے کہ ہم ظلم سے بچیں، نہ اپنے اوپر ظلم کریں، اپنی آخرت یعنی جہنم کی طرف بڑھیں، نہ اپنے بچوں کو، نہ معاشرے کو. جتنا کر سکتے ہیں بچائیں. اس سے کب ہوگا؟ جب نظام الہی ہوگا، یعنی جب عادل لوگوں کی حکومت ہوگی. عادل لوگوں کی حکومت امام زمان اسلام کی حکومت ہے، ہم اس کو مانیں گے. اور یاد رکھیے گا امام زمان اسلام جب آئیں گے تو ان میں وہی لوگ، مثال کے طور پر ہم کو ثابت کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم امام کی حکومت مانتے ہیں، ان کے غیر چیز کوئی حکومت نہیں. یا تو امام کی حکومت ہے، رسول کی حکومت ہے، اللہ کی حکومت ہے، اور یا پھر اس کے بعد شیطان کی حکومت ہے. تو ہم کس کی حکومت میں ہیں؟ ہم کس کے قانون کو مانتے ہیں؟ ہمیں کس کی خوشی چاہیے؟ ایک ہماری خوشی ہے. اب یہیں پہ 2 قربانیاں آ جاتی ہیں. اب یہ ہمیں طے ہوگا یہ اللہ کی جو ہے
حکومت ہے، امام کے رسول کی حکومت ہے، ایک ہماری نہیں تو ہماری حکومت نہیں چلے، اللہ کی چلے گی، رسول کی، امام زمان کی۔ اب یہاں پہ جب آ گئے تو وہ ہمارے نفس کی چلے گی کہ جیسا امام چاہتے ہیں میں ویسا کرنا ہے، تو معلوم ہے جیسا امام چاہتے ہیں میں ویسا کرنا ہے، جیسے امام چاہتے ہیں ویسا میں کرنا۔ یہی انسان کا مین امتحان ہے۔ ہمارے نفس میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو پیروی ہم امام کے حساب سے اس کی استعمال کرتے ہیں یا امام کی مت، تیسرا کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یا تو ہم حق کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ نہیں ہے تو باطل کے ساتھ۔ باطل کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، باطل کا اپنا کوئی وجود ہے ہی نہیں۔ جب ہم حق پہ نہیں ہوتے وہی باطل ہوتا ہے۔ جھوٹ کا اپنا کوئی وجود نہیں، جب ہم سچ کے ساتھ نہیں ہوتے تو جھوٹ کے ساتھ ہوتے خود بخود۔ جب ٹرین پٹری پہ جا رہی ہے، جب پٹری سے ہٹ گئی تو خود بخود ہلاک ہو جائے گی، جب کسی ہلاک کرنے روکنے ہوتی۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ تو ہم نے اتنے دن جو حاصل کیا وہ سب سے بڑی دولت پاکیزگی حاصل کی ہے، اور یہ پاکیزگی سب سے بڑی ہماری نسلوں میں باقی ہے۔ وہاں سے لے کے یہ نسلوں کی ضمانت دیتی ہے سب سے، یہ ہمارے پاکیز نہیں، آنے والی، جو کہ جب تک مذہب منتظر قوم کی نشان ہے بنا، یہ منتظر قوم یعنی کسی عادل حکمراں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو فرشی ادا یاد رہے کہ تو ظلم ہوا تھا، اس ظلم کو مٹانے کے لیے کوئی آئے گا، وہ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ جانا، ہم نے اس کی، تو ہمارے ہر اعضاء جوارے سے ظاہر ہو کہ اس کی خوشی کیا ہے۔ آپ جان لیے دنیا کی کوئی بھی خوشی ہو، اگر امام ناراض ہیں تو خوشی خوشی نہیں ہوتی۔ کربلا سب سے بڑی مثال ہے۔ اور دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو وہ پریشانی نہیں رہتی اگر امام راضی ہو۔ کربلا میں یار وہاں سے زیادہ دیتا ہوں تصور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حسین نے کچھ نہیں چھوڑا دنیا سے، وہی سب کے سامنے صبح قیامت تک عذر پیش کر دیا۔ اب تم نہیں سمجھ کہہ سکتے کہ اہل بیت کون تھے، قرآن کو بھائی جھگڑا تو رسالت تک تھا نہیں، رسول کی حدیث بھی یاد تھی کہ قرآن اور اہل بیت کون ہے۔ اب آپ معجزہ دیکھیے، امت نے جو تیار کیا تھا کہ صاحب کسی کو نہیں اہل بیت نہیں، اہل بیت جو ہم کہیں گے وہ، رسول اللہ کسی کو بنا کے نہیں گئے ہیں، اہل بیت وارث نہیں ہے، بلکہ جو چاہیں گے ہم بنائیں گے، اور اس کی دلیل قرآن سے لائے۔ آپ تصور کریں صلوات محمد ذلت خود بلاتے ہیں جب حق کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ذلیل انسان خود کرتا ہے، جب بڑی بات کہہ دیتا ہے بے وقت بے موقع، جب کوئی بڑی بات کہہ دیتا ہے بے سرپر کی، دوسرے باطل کو نابود ہونا، یاد حق ذاقت باطل باطل کو فنا ہونا، آپ کبھی آج نہیں کل ہوگا، کب تک جھوٹ چلے گا۔ آپ تصور کریں جس خلافت کے لیے کم سے کم آج تک وہ بحث کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ تھا ایک ان کا عقیدہ تھا۔ میں بالکل واضح بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو یہاں بیٹھا ہوا جو آج ہمارے پاس دین ہے، ہمارا یقین ہے، وہ حسین کو ہم کیوں کہتے ہیں؟ حسین پہ یقین ہے نا، ہم لوگ کیوں آج مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، بس قربان ہو گئی، لیکن آج ہم بچے ہیں۔ اور انہوں نے دوسرے فرقے نے کیا کیا کہ انہوں نے باطل کو بچانے میں ہر کچھ کر ڈالا، جو کر سکتے تھے اپنے باطل غلط کو صحیح پردہ پوشی کرتے رہے، گلاس چڑھاتے رہے، کبھی حدیث کا گلاس چڑھائے لگے جھوٹی، کبھی قرآن کی غلط تعویل پیش کی، لیکن یاد رکھیے جو بھی چیز حق تو خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ کلر کب تک چڑھائیں گے آپ، ایک نہ دن اتر جائے گا۔ ایک ہوتا قدرتی ہوتا انسان پیڑ درخت، آپ بتائیں جس کے جڑ نہیں ہوتی وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے امامت ہمارے عقائد میں ہے، اصول دین میں، یعنی جڑوں میں ہے۔ جب جڑوں میں امامت نہیں ہوتی اس کے پتے ہوا پوری دنیا میں اکھڑ جاتے ہیں۔ کب تک آپ بغیر جڑ کے عقیدے لگائیں گے؟ یہ خلافت بغیر جڑ کا عقیدہ ہے، سمجھ لیجیے اس کا، بغیر جڑ کا شجر تھا تو ختم ہونے میں کتنے سال لگا؟ 1300 سال میں ختم ہو گیا، 1300 سال میں ختم ہو گیا۔ پوچھے خلافت کہاں گئی؟ دور کے مسلمان دے گا آج کون چن رہا خلیفہ بتائیے؟ ایسی بد شکل میں آئی بغدادی کی شکل میں،
ابتدا ہے، کسی کی دیکھ لو اس کا انت دیکھ لو، ابتدا کہتے ہیں نا، کسی کی ابتدا دیکھی اس کا انت دیکھ لو، انجام دیکھ لو، انجام سمجھو ابتدا کیسی ہوگی اس کی، بغدادی سے خلافت آ کہیں ہے خلیفہ؟ پتہ ہے ہم کیا کریں، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول آپ نے تو کہا تھا جس کو چاہو سب مل کے بنا لو خلیفہ، آج کون خلیفہ ہے؟ خلافت کا نام لو، معلوم ہو ختم ہو گئی۔ یہ کیوں ختم ہو گئی؟ ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں، ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں یہی ہونے والا ہے، اور یہ یزید سب سے بدتر تھا، وہ تو تصور نہیں کر سکتے، آج تو بغدادی سے چھوٹا ہے یزید نے جو مزار بنی امیہ نے ڈھائے تھے، بغدادی وہ ڈیفن نہیں کرتا آئی ایس آئی سے کوئی بھی ہو، تو آپ یزید نے تو اس سے جو مظالم ڈھائے تھا تصور نہیں کر سکتے، جو مدینے میں کیا تھا اور جو کعبے میں کیا، اور جو اہل بیت کے ساتھ جو مظالم ڈھائے تھے، پوری تاریخ پر اس کا دفاع کا نتیجہ کیا نکلا؟ ختم ہو گئی وہ خلافت کا۔ لیکن ہم نے جس امامت کو مانا تھا آج بھی ہے، جڑ میں بچے تو آج بھی ہے وہ عقیدہ، آج بھی ہم نے کبھی ہٹے، جبکہ ہمیں تو ختم ہو جانا چاہیے تھا، بھائی ختم تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، ایسے کو ماننا جس کا وہی نہیں۔ 1200 سال سے امامت غیبت میں ہے، 1150 سال، 1100 سال سے ہمارے عقیدوں کو کون بچائے ہوئے ہیں؟ انہوں حکومتیں لگ گئی، سب دفاع کرتے رہے، لیکن وہ خلافت ختم ہو گئی، کیونکہ باطل کو تو ختم ہی ہونا تھا۔ صلوات کل جتنے آپ نے 1200 سال میں دلیلیں دی سب کیا ہو گئی؟ سب غلط ثابت ہوئی۔ لیکن ایک مثال کے طور پر آپ کو بتائیں کہ جب یہ آکسیجن نہیں تھا، آکسیجن نہیں جانتے لوگ کیا ہوتا ہے، پرانی کتابیں پڑھیں گی کیمسٹری کی، اگر پرانی 100 سال پہلے کی ہے تو اس میں آپ کو ملے گا، تو کہتے ہیں جلتا کیسے، یہ تو سمجھ گئے تھے تحقیق کر کے، پھر انہیں بتایا اس کو نام فلورسٹن دیا تھا، بہت دن تک وہ فلسفہ چلتا رہا کیمسٹری میں کہ فلورسٹن ہوتی ہے جو یہ آگ کو جلاتی ہے، بعد میں تحقیق کرتے کرتے معلوم نہیں ہو رہی وہ آکسیجن ہوتی ہے۔ اب وہ جتنے عقیدے سے ختم ہو گئے، جتنے تحقیقیں تھی سب، پھر سوچیے تحقیق کا عالم اور کہیں عقیدہ یہ بن جاتا، تو ایسی عقیدے آپ نے جس کا کوئی بسر پیر ہی نہیں ہے، ہوا کی باتیں آپ ڈھوتے رہے۔ قرآن نے کیا کیا؟ سورہ جمعہ میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ سورہ جمعہ بڑی فضیلت ہے، نماز پڑھو، جمعہ میں کیوں جاؤ؟ سورہ جمعہ نہیں پڑھو، جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھو، اس میں کیا ہے؟ گدھے کی طرح نہ بنو۔ گدھے کی صفت کیا ہے؟ کہ دوسروں کے بار کو ڈھوتا ہے، یہ دوسروں کے عقائد کیوں ڈھو رہے ہوتے ہیں؟ گدھے کی صفت جو قرآن نے استعمال کی، گدھا کون ہوتا ہے؟ گدھے کو مانے یہ گدھا نہیں، گدھا جو دوسروں کے عقائد کو ڈھویا کرتا ہے اپنے عمل سے، ڈھو خود رہا، محنت خود کر رہا ہے دوسروں کا عقیدہ ڈھونے کے لیے، گدھا بنا، آنکھ بند کر کے دوسرے کے عقیدے 1300 پر عقیدہ ڈھو رہے ہیں، یہ نہ بنو۔ قرآن نے کہا دیکھو گدھے کا نہ بنو، سب جب یہ بولتا ہے تو سب سے خراب بولی ہوتی ہے اس کی، یہ جو غلط عقائد ڈھو رہے ہو اس کی بولی جو بولو گے تو خرابی بولو گے، کراہیتی نتی۔ آپ کتابیں پڑھ لیں تو آپ شرم آئے گی، جو دلیلیں دی ہیں خلافت کو، انسان تھوڑا بھی عقلی علم کا سہارا لے تو سمجھ جائے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، یہی تو کہہ رہے تھے۔ اور 1400 سال کے بعد دیکھ لیے آج کس کا بول بالا؟ شیعت کا بول بالا۔ دنیا جان کے حسین کون ہے؟ شیعوں کے اہل بیت کے ماننے والے کون ہیں؟ اہل بیت کے۔ تو حسین نے فرق واضح کر دیا، کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ہمارا عقیدہ کاہے بچا ہے؟ شیعت کہاں سے اٹھی؟ وہی موقع نیزہ حسین نے تلاوت کے کلام کرا، تو اب کلام اب سید ان کو کہتے ہیں حمزہ سید الشہداء ہے، یہ ٹھیک ہے، پہلے تھے حسین سے پہلے سے مریم سردار ہیں عورتوں کی، لیکن فاطمہ سے پہلے تھیں، فاطمہ زہرا تو وہاں کے پہلے تھی، جب فاطمہ زہرا آئی، مثال کے جیسے رسول اللہ سے پہلے عیسیٰ نبی تھے، موسیٰ نبی تھے، سب کا احترام تھا۔ ہم لوگ نوح کی شریعت میں تھے، جامع ابراہیم کی شریعت میں عرب والے تھے نہیں تھے، رسول اللہ کے اجداد جامع ابراہیم کی شریعت میں تھے تب،
اس کے بعد جب رسول اللہ آئے تو ان کی فضیلت، بھائی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، ہم نہیں، لیکن جب اس سے بڑی فضیلت آ گئی تو خود بخود چھوٹی ہو گئی. تو مریم تھی فاطمہ سے پہلے تھی، جب فاطمہ آئیں تو مریم خود بخود تعظیم کرنے لگی. صلوات دیکھیں کہ قربانی کتنی دی فاطمہ کہتا آج بھی تڑپتے. ایسے مسائل ہیں آج دنیا میں کہاں کہاں ماتم ہوتا. آپ تصور کریں کہاں کلیجہ انسان کا پھٹ جائے. کیونکہ ہم بیان علماء آج بھی کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر کے بتاتے ہیں اس اینگل سے تم نے سوچا نہیں تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ خدا قرآن ہر آدمی کے لیے ہدایت ہے. قرآن سے چاہے وہ مانے نہ مانے لیکن ہدایت ہے. دنیا میں آج کل 7 ارب لوگ ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے. تو 7 ارب لوگ کے لیے جہاں قرآن ہدایت ہے ویسے اہل بیت بھی ہدایت ہے. اب جب آپ کسی کی ہدایت چھینیں گے، اذیت دیں گے، اسے کتنی تکلیف ہوگی. 7 ارب لوگوں کی سوچ الگ الگ ہے، انہیں ایسے ہیں گے. ہر آدمی کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہر آدمی کی اذیتیں الگ ہوں گی، ہر آدمی احساسات الگ. اس 7 ارب آج کی ڈیٹ کی بات کرنا، اس 7 ارب لوگوں کی جو فکر ہوگی اس کے ساتھ اذیتیں الگ الگ ہوں گی. بات ایک ہے لیکن سوچنے، اب انسان سوچے کہ تمام لوگوں کی ہدایت کا حسین نے انسان کیا. تو دنیا میں جتنے غم پڑ دیں گے صبح کا سب حسین نے اپنے اوپر اٹھائے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ پائے حسین تم پہ یہ غم پڑا ہوتا تو تم اللہ کو بھول جاتے. تب سجدہ کر کے دکھاتے. چوتھے امام نے جو حقا کہا ہے تب ہم جانتے. انسان کہہ سکتا ہے نا فرشتوں کو بھیجتا ہے، کیوں؟ بحثیت انسان ان قربانیوں کو کر کے جائے. یہ حسین نے سید الشہداء جتنی بھی صبح قیامت تک انسان تصور کر سکتا. آپ غور کریں، ایسے نہیں دنیا والے حسین کو مانتے. ہر آدمی کے کلیجے پہ حسین لگ جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اپنے غم میں حسین نے مر گئے. حسین نے تو اب انسان اپنا غم بھول جاتا ہے جب حسین کا غم دیکھتا ہے. حسین تو ہم نے بڑی قربانی دی ہے. تو یہ عقیدے کیوں بچے؟ آپ تصور کریں، جو قاضی نور اللہ شوستری تھے آگرہ میں شہید ثالث، تو ان کو جب سزا دی گئی، جب انہوں نے بھائی کتاب لکھی تو کا اس کا جواب تو مناظرہ کیا، کہا نہیں ہمارا بزرگ لوگ، یہی دلیل دی گئی تھی. آج سے ابھی جہانگیر کا پیریڈ لگ بھگ 300 سال پہلے کا ہوگا. دلیل دی گئی تھی کہ ہمارے سارے بزرگ غلط تھے. تب تک خلافت قائم تھی. خلافت عثمانیہ خلافت ابھی ختم ہوئی ہے ترکی کی، جب ورلڈ وار جو ہوئی ہے ان کی، وہاں خلافت عثمانیہ ختم کی گئی ہے. آپ تصور کریں تو اس دور میں انہوں نے دلیلیں دی اور وہی خلافت چلی آ رہی تھی. کہنے تو ہمارے بزرگ غلط تھے. اب بات یہی پہ ٹک گئی جیسے عیسائی بحث کر رہے. آپ مناظرے میں ہار گئے، سب کچھ ہوا. اگر ہاں تو آپ کی باتیں سب صحیح، لیکن ہمارے بزرگوں کا عقیدہ تو یہی تھا کہ علی چوتھے خلیفہ ہے. انہوں دلیل اپنی دے رہے نہیں. اب وہ ساری دلیلیں ہار گئے. کہیں تو آپ اتنا لکھ دیجیے. یہ نہیں لکھیں گے تو یہی کہ علی حق پہ تھے، باقی سب باطل پہ تھے. کیونکہ حق کے مقابل جو ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے. اور ساری دلیلوں نے ثابت کر دی. اسے نہیں بحث مناظرہ ہوا، جب نہیں کٹوجردی کر لی. اب ظاہر روڈ تھا، ان کو سزا کیا دی گئی کہ اوپر سے پگھلا کے وہ تانبا لوہا ڈالا جائے اور خاردار کوڑے سے مارا جائے. تو شہید ثالث سے پوچھا جائے لیکن یہ مرتبہ کیوں ملا؟ تو شہید ہے نا، تو ہم سے شہید اعظم حسین ہے، سب سے شہید الشہداء کی اذیت کیوں یہ برداشت کر گئے؟ مسکرا رہے تھے، ماتھے پہ شکن نہیں آئی تھی. دنیا نے دیکھا ہے. کیوں؟ یہ کربلا سامنے تھی کہ ہمیں امام نے اس سے زیادہ اذیت تھی. یہ تو آسان، جب جناب زینب آئی ہیں سید سجاد سے پوچھنے کہ بتاؤ، انہیں نہیں معلوم تھا جان بچانا واجب ہے، تو کہتے ہیں جل کے مر جانا. تم بتاؤ مر جائیں کہ نکلیں؟ سوچیے، تصور کریں یہ کتنی بڑی اذیت تھی کسی کے لڑکے کے. اب سے 6 مہینے کے بچے ان کو ذبح کر دیا. آپ تصور کریں سید سجاد کو بیان نہیں کر سکتے کس طرح سے کوڑے مارتے، کتنی عذاب. تو یہ کربلا جب سامنے ہوتی ہے تو ہر آدمی کے مصائب آسان ہو جاتے ہیں. انسان کو خدا کا شکر ادا کرتا. اللہ تیرا شکر ہے ہمارے امام نے پہلے ہی اس سے بڑی قربانی ہمارے سامنے نمونہ عمل بن کیا. دیکھو اب تمہارے کو نہیں، اللہ پوچھے گا. کہتا ہم کیسے کہ ہر آدمی جائے گا
تو کہے صاحب کیسے کرتے ہیں آپ کی قربانی؟ ہمارے تو حسین کی تھے کربلا نہیں، اس سے بڑی قربانی تھی. ہمارے نبیوں نے ہمارے وصیوں نے کیسی قربانیاں دی. تم نے ایک دوسرے تمہاری ان کی اولادیں نہیں تھی کیا؟ ان سے زیادہ تمہیں اچھی اولادیں تھیں. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حسین نے جو قربانی کربلا کے دن دی. اب آج کا آپ تصور کریں قافلہ چلا ہے تو کس حال میں چلا. یعنی اسیر کیا جاتا ہے زینب کو، شیو آتا ہے. آپ تصور کریں ساری بیویوں کی سردار ہے جناب زینب. شیو میں تو رسی دے، تو نہیں لگا، ہم خود اپنے آپ کو اسیر کر لیں گے. یہاں پہ زینب ہر بیوی کو اسیر کر لیں. اللہ کیسا زینب پہ کیا بیت رہی ہوگی. رباب کو اسیر کر رہی، لیلا کو اسیر کر رہی، کلثوم کو اسیر کر رہی. آپ دیکھیں سب بیویوں کو، بچوں کو جہاں پہ زینب اسیر کر رہی. اللہ کی بیوی اپنے ہاتھ سے سب کو اسیر کر رہی. اللہ اکبر. یہ کیسا منظر تھا. اس کے بعد چوتھے امام پر جو بات ہوتی ہے، چوتھے امام کیونکہ اس میں ناقاہت کے عالم میں اونٹ پہ بیٹھال کے آپ تک لنگر اونٹ پہ بیٹھال کے تو کہیں امام سنبھل نہیں پا رہے تھے اونٹ کے اوپر، تو ان پیروں کو اونٹ کی رانوں سے باندھ دیا. آپ کے ٹانگ نشان جب چلتا تھا تو رخاردار رسی لگتی تھی تو پورے گوشت گل گیا تھا. بیان کیونکہ جو کلیجہ پڑھنے. اب اس کے بعد جب امام جب یہ قافلہ گیا تو ادھر سے نہیں گزارا، جیسے عام راستہ شہداء کی طرف سے گزارا. یعنی یہ تھا کہ زینب اب خاموش ہے، اب نہ بتانا. تو یہ احساس کو توڑنے کے لیے شکست فاتح کا اعلان کیا تم شکست کھا چکی. لیکن اللہ اکبر زینب اس کے بعد بھی زینب نے جو دربار ادیب نے کہا تھا تو کچھ کر لے ہمارے نام کو مٹا نہیں پائے گا. یعنی زینب کتنی بہادر تھی. کیا شری کی بیٹی نے کیسی ہدایت کی امت کی. اب جناب زینب ادھر سے جا رہی، ہر ایسے یعنی بے کجاوا اونٹ آپ تصور کریں، بے کجاوا اونٹوں پہ جو ہے بیٹھایا گیا. اللہ اکبر. اب اسی اونٹ سے ہر بیوی اپنے کو اپنے چاہنے والوں کو دیا گیا. امام زمانہ سلام اسی وقت آپ یاد کرتے کیا وہ منظر رہا ہو. حسین کے اراضی اپنے چاہنے والوں کو، یہاں پہ زینب حسین کے اوپر اپنے جاتی اور کوہنیوں کے بل جاتی ہیں لاش کے پاس. اور لاش کے پاس جب جاتی ہیں حسین کی تو فریاد کرتی ہے کیا تو ہی میرا بھائی ہے. یعنی اتنے ضبط تیر اور تلوار سب لگے تھے کہ حسین پہچانے نہیں جا رہے. یعنی پسلیاں شکستہ تھیں. آپ تصور کوئی کیا منظر کربلا جا کے زینب نے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں تو ہی میرا بھائی. نانا خاک اٹھا کے مدینے کے دادا آپ کا حسین ہے. اب فضائل حسین کے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ زینب بیان کی حسین ہے کہو. پورا مجمع سمجھ لیں کہ آدمی لرز گیا تو یہ واقعہ تھا. شیخ اتنا معلوم تھا. پھر آتا ہے کہتا ہے سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو چلیں، ہمیں خیمے میں دیر ہو رہی ہے قافلے کو. اب اس کے بعد سید سجاد خاموش ہوتے ہیں. یہاں پہ زینب اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے. اللہ اکبر. پھر شیخ آتا ہے اور کوڑے مارتے ہوئے لہراتے ہوئے آتا ہے اور سید اس حالت میں سوچیے آپ کی ایمان ہے، آپ کھڑے نہیں پا رہے، اتنی نقاہت ہے. اسی بدن پہ جو کوڑے پڑنے شروع ہوتے آپ سید سجاد خاموش ہے، کوڑے جب چھوٹ کے آئے تھے سید سجاد نے پوچھا والے اتنے نشانات کوڑوں کے اسی حالت میں آپ کے کوڑے پڑ رہے تھے. آپ سن رہے. اب جہاں پہ زینب کیونکہ معلوم ہے جہاں پہ زینب تڑپ کے آتی ہے کہتے بھیا کیونکہ معلوم ہے کہ یہ بھائی بہن کی آخری ملاقات ہے. اب زینب کو بھائی نہیں ہے، بھائی سے جب بھائی کہتے شان سے چھوٹ کے تو قبر حسین ہوگی. زینب فریاد کرے گی ہاں ازادارو. اب کوڑے پہ کوڑے گائے جا رہے ہیں. اب جب جہاں زینب کی نگاہ پڑتی ہے زینب تڑپ کے آتی چوتھی. آپ تصور کریں کہ باپ ہی حسین کون ہے جا سکتے باپ جو اپنے باپ کا لاشا بھی نہیں دفن کر سکتا، اپنے باپ کو کفن بھی نہیں دے سکتا. کیسی غربت کی عالم میں اب جب زینب آتی ہے اے میرے لال
تو جہاں سیدہ سجاد کہتے ہیں کہ آپ مجلس کی اہمیت سمجھیے ذکر حسین کی. سیدہ سجاد کہتے ہیں اے بوبی ابا آپ ماتم کرے میرے بابا کا, میں کوڑے تو کھا لوں گا میرے بابا کا ماتم نہیں ایک بار آپ سورہ توحید